لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بأرسل حق بشيرا ونذيرا وداعا إلى الله بإذنه والسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحميد وفرقان العظيم فاستعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل نفس ذائقة الموت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمین یا رب العالمین. حمد و ثنا، تعریف، تسبیحات و تحمیدات مالک کل خالق کائنات وحدہ شریک رب کے لیے جو لا شریک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں. درود و سلام ہو آقا مدنی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے رحمت بنا کر بھیجا اور قرآن مجید کے اندر اعلان فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. حمد و ثنا، درود و سلام کے بعد اللہ رب العالمین اپنی جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے صحابہ کرام کو، اولیاء کرام کو، علماء حق کو، جنہوں نے اس دین حق کو من ون ہم تک پہنچایا. ہم نے پچھلے جمعہ سے یہاں پہ ایک اہم موضوع کو چھوڑ کر دوسرا موضوع شروع کیا تھا. حقوق الوالدین ہمارا موضوع تھا، لیکن فکر آخرت، یہ جو اللہ رب العالمین نے اس بنی آدم کے ساتھ، اس نفس کے ساتھ موت کا جو معاملہ رکھا ہے، اس پر بھی بات کی جائے، کیونکہ ہمارے دل جو ہیں وہ بہت سخت ہو چکے. تو اس لیے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ کچھ موٹے موٹے مسائل جو ہیں اس موت کے تعلق سے، جو ہمارے معاشرے کے اندر رسم کی بنیاد پر شامل کیے گئے
اور آج اس کو مکمل دین سمجھا جا رہا ہے۔ آئے وہ مصائب رسم کی بنیاد پہ اور انہوں نے شرعی حکم اختیار کیا کچھ مسلمانوں کے حلقوں کے اندر۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں سے محفوظ رکھے جو اسلام میں نہیں ہیں اور ہم نے لازمی سمجھ لیا ہے، ضروری سمجھ لیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ نساء کے اندر، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ کہہ دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو تم موت سے بھاگ رہے ہو، جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ تمہیں پہنچ کر رہے ہیں، چاہے آپ بڑے محلوں کے اندر، قلعوں کے اندر چھپ جاؤ، وہ تمہارے پاس پہنچ کر رہے ہیں۔ مکان کے اندر گھس جاؤ، آگے سے دروازے کو 7 تالے لگاؤ، وہ موت جو ہے وہ پھر آ کر رہے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے پھر تم سب اس ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ہر چھپی ہوئی اور ظاہر چیز کو جاننے والا ہے، جو تم نے دل میں ارادہ کیا اس کو بھی جانتا ہے، جو تم نے ظاہر کیا اس کو بھی جانتا ہے، یعنی اللہ کی ذات۔ اور وہ تمہارے کیے ہوئے تمام کاموں کے متعلق خبردار ہے، خبر دے گا، یعنی جو تم نے زندگی کے اندر جو بھی کام کیے، ایک ایک سیکنڈ کا اللہ رب العالمین جانتا ہے، وہ تمہیں بتا دے گا۔ وہاں افسوس کرو گے لیکن وہ افسوس کا مقام نہیں ہوگا، وہاں پھر ندامت ہوگی، وہاں پھر افسوس کرنے کا مقام ہوگا۔ وہاں پر کوئی عمل کرنے کی جگہ نہیں ہے بلکہ جزا کی جگہ ہے، بدلے کا دن ہے۔ موت آ گئی، اعمال ختم۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک انسان، جب بندہ مر جاتا ہے اس کے تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں الا ثلاثہ، صرف 3 عمل باقی رہتے ہیں مرنے کے بعد بھی، جس کا اس کو ثواب ملتا رہے گا، بدلہ ملتا رہے گا۔ ایک اس میں سے نفع والا علم، جب تک وہ درسگاہ قائم رہے گی یا کسی یتیم کو پڑھایا، وہ جب تک اس دین پر قائم رہے گا، زندہ رہے گا، تب تک اس کو مرنے والے کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ دوسرا، کہیں مسجد بنا دی، نفع والا علم یا کوئی ایسی چیز بنا دی جو اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اور اس کو مرے ہوئے کو قبر کے اندر بھی ثواب ملتا رہے گا۔ جب تک وہ چیز قائم رہے گی، اور صدقہ جاریہ میں یہ آتا ہے درسگاہ بنا دی،
کہیں نل لگوا لیا، کہیں باتھ روم بنا دیا، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور تیسرا ہے الاولاد الصالحہ، نیک اولاد، دیندار اولاد۔ اگر اس کو دین کی تعلیم دی ہوگی تبھی تو وہ صدقہ جاریہ بنے گا نا۔ جب ہم نے اس بچے کو 10 بجے تک سونے دیا، آرام کرنے دو، پھر وہ کہاں صدقہ جاریہ بنے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، خرچ کر لو اپنے ہاتھ سے، اپنے مال سے، اس سے پہلے کہ موت آپ کو پکڑ لے۔ فَيَقُولُ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُونَ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ مرنے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جو کچھ تمہیں دے رکھا ہے اللہ نے، جو بھی تیرے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا، جو بھی تجھے مل رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے مل رہا ہے، اس میں تیری کوئی کارستانی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا کرم ہے جس نے آپ کو عطا کیا۔ موت کے آنے سے پہلے اس مال میں سے خرچ کر دو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ورنہ جب موت آ جائے گی پھر افسوس ہوگا، پھر تو وہاں پہ مہلت مانگے گا کہ مجھے بھیج دیا جائے تاکہ میں صدقہ کروں، خیرات کروں، مسجدیں بنواؤں، نل لگواؤں، یتیم بچوں کی کفالت کروں۔ لیکن وہ افسوس کا وقت ہوگا، افسوس کا مقام ہوگا، اور خرچ کرنے کا مقام اس دنیا میں ہے، آج ہے۔ اور افسوس کرتے کرتے کیا کہے گا؟ اے میرے رب مجھے تھوڑی دیر کے لیے مہلت کیوں نہیں دی تاکہ میں صدقہ کر لیتا اور میں نیک لوگوں میں سے شامل ہو جاتا۔ لیکن یہ وہ مقام نہیں ہوگا، یہ موت سے پہلے، موت کے بعد نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے بارے میں مومن کی ایک صفت بتائی ہے کہ وہ موت کو ہر وقت یاد کرتا ہے اور آخرت کے لیے اپنے نام اعمال میں نیکیاں جمع کرتا ہے۔ عقل مند آدمی ہے وہ جو موت کو اکثر یاد کرتا ہے، اور یاد کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرتا ہے، آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک وقت میاں بیوی جنگل میں سفر کر رہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، اہلیہ پریشان ہو گئی، گھر والی پریشان ہو گئی، رونے لگی، اے اللہ اس جنگل میں اگر میرا گھر والا فوت ہو گیا، اس کی موت آ گئی، میں کیا کروں گی؟ ایک عورت ذات ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے میری گھر والی کیوں رو رہی ہو؟ فرمایا میرے سر کے تاج، اگر آپ کی موت ہو جاتی ہے میں اکیلی ہوں، عورت ذات ہوں، میں کیا کروں گی؟
میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک مجلس کے اندر موجود تھے، قریباً 10 آدمی موجود تھے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ایک آدمی جنگل میں اکیلا مرے گا. وہ اور رونے لگے. آپ مجھے تسلی دیتے لیکن آپ نے ایسی بات بیان کی وہ پھر رونے لگی، زیادہ رونے لگی. فرمایا رو مت، آگے حدیث سنو. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 10 آدمیوں میں سے ایک آدمی جنگل میں فوت ہو جائے گا اور ان 10 آدمیوں سے وہ سب مر گئے، فوت ہو چکے، اب میں ہی ایک باقی ہوں. جس مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی تھی وہ 10 آدمی تھے. کتنے تھے؟ وہ سارے فوت ہو گئے، ابھی میں بچا ہوا ہوں. بیوی اور رونے لگی. اے اللہ، میرا گھر والا تو یہ یقیناً فوت ہو جائے گا کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، یہ سچ ثابت ہو کر رہے گی. اب میں عورت ذات ہوں، اپنے گھر والے کو غسل کیسے دے دوں، کفن کیسے دے دوں، قبر کیسے کھودوں، جنازہ کیسے پڑھا جائے گا اور اس کو دفن کیسے کیا جائے گا. پریشان ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ ان کی اہلیہ فرمائے میری گھر والی رو مت، آگے اور حدیث سن لو، پوری حدیث سن لو. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں ہی ایک بچا ہوا ہوں، لیکن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر جب تیری موت آئے گی ایک قافلہ اس جنگل سے گزرے گا، وہ تیرا جنازہ پڑے گا، تجھے دفن کرے گا، تجھے کفن دے گا، تجھے غسل دے گا. اب گھر والی تھوڑا اس کو تسلی مل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قافلہ آئے گا، وہ قافلہ ضرور آئے گا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں اے میری اہلیہ، جب میں فوت ہو جاؤں آپ باہر نکل کر آوازیں لگانا، کوشش تو کر لینا. کوشش کرنے میں کیا حرج ہے. تو یہ حدیث بیان کرتے کرتے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے انتقال کر گئے. حدیث بیان کرتے کرتے گھر والی اب نکلی ایک ٹیلے پر چڑھ گئی اور آوازیں دے رہی، لیکن دور سے اس نے گرد اٹھتے ہوئے دیکھی، گرد و غبار اڑ رہا. تو اس کو دل میں تسلی ہوگی کوئی قافلہ آ رہا. دور تھا قافلہ، کپڑا ہلا کر ان کو بلایا. تو ان قافلے والوں نے سوچا کہ شاید کوئی مصیبت میں ہے، پریشانی کے عالم ہے، اس لیے یہ بلا رہا ہے، ہمیں جانا چاہیے. جب وہاں پہ پہنچا اے خاتون آپ کون ہیں؟ صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ان سے پوچھ رہا ہے آپ کون ہیں؟ فرمایا میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہوں. ابو ذر کہاں ہے؟ اے اللہ کے بندے ابو ذر فوت ہو گیا، اب کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں، کفن دینے والا نہیں، غسل کرنے والا نہیں، قبر کھودنے والا نہیں. اے میری بہن ابو ذر فوت ہو گیا، میں حضرت عبداللہ ابن مسعود ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دکھ بھی ہو رہا ہے، آنسو بھی آ رہے ہیں، لیکن خوشی بھی ہو رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سچ ثابت ہو گئی، ہمارا ایمان اور مضبوط ہو گیا.
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے والوں سے کہا جنازہ تیار کیا گیا، غسل دیا گیا، قبر کھودی گئی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر دیا گیا۔ کوئی نہیں جانتا کس کی موت کہاں پہ ہوگی، لیکن یہ صحابی ہے، اس کو یقین تھا میرے نبی نے فرمایا جو 10 آدمی ہم اس مجلس کے اندر موجود تھے وہ تو سب فوت ہو چکے، اب میں ایک بچا ہوں اور ہوں بھی جنگل میں اور ہوں بھی بیمار۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے حکم دیا جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو، ان کو وہ مصیبت آ چکی ہے جس سے وہ بے خبر رہیں گے، اپنے آپ سے بے خود ہو جائیں گے، بے خبر ہو جائیں گے۔ یہاں سے کیا نکلا؟ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو ہمسایوں کا کام ہے کہ ان کو 3 دن تک کھلانا، 3 دن تک ان کو کھلانا، 3 دن تک جتنے بھی اس کے رشتے دار ہیں وہ سوگ میں رہیں گے، ماتم میں رہیں گے، 3 دن کے بعد کسی کو اجازت نہیں، چاہے پیغمبر فوت ہو جائے پھر بھی اجازت نہیں، اولیاء کرام فوت ہو جائے پھر بھی اجازت نہیں۔ لیکن یہاں سمجھ نہیں آتا، ایک ہماری قوم ہے آج 1400 سال ہو گئے ابھی تک ماتم منا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی پابندی کرو۔ میں یہ سمجھتا ہوں جو حدیث پر عمل کرنے والا ہوگا، جو اہل الحدیث ہوگا، وہ ایک ایک حدیث پر عمل کرنے والا ہوگا۔ مجھے یاد آتا ہے جب میں چھوٹا تھا، تمام کتنی قومیں ہیں جموں کشمیر میں، کشمیر میں بھی بہت ہیں، یہاں پر بھی ہیں، لیکن ایک قوم میں یہ امتیاز تھا، گجر قوم میں وہ کبھی داڑھی کو کاٹتے نہیں تھے، وہ نبی کی سنت کو اپنے سینے سے لگاتے تھے، لیکن آج یہ بھی منہ کو چھل رہے ہیں۔ نبی سے محبت کا دعویٰ ہو اور نائی کے پاس جا کر اپنے داڑھی کو کاٹ کر گندے گٹروں میں رلانے والوں، کل رب العالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر پانی بانٹتے ہوں گے، کس منہ سے جاؤ گے؟ میری بات کڑوی ضرور ہے لیکن فائدے مند ہے۔ ایسا ہی اتنا ہو سکتا ہے